اس کو سمجھا, اس کی موومنٹ کو سمجھا, اس کے گارڈینز کسٹوڈینز کو سمجھا, اور کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے جس پر میں ان کو اسسٹ کرتا رہا. سو اب دوبارہ معاملہ سائفر کی اپیل کا کل تک کے لیے ملتوی ہے. رمضان ایک فیکٹر ہے, مگر پھر بھی آنریبل ججز روزانہ 2 گھنٹے ہمیں دیتے ہیں, اور ان 2 گھنٹوں میں ہم اس سارے پروسیس کو بڑے تحمل سے ہم بھی اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں, کیونکہ یہ پروسیکیوشن کا سب سے سیریس اور سنجیدہ الزام اور معاملہ ہے. سو اس پر اسی سنجیدگی سے اسسٹ بھی کرنا چاہیے. سو اب امید کرتے ہیں کہ کل کے دن تک تمام ایویڈنس مکمل ہو جائے گا, اور کل باقاعدہ میں اپنے سبمیشنز کا, جس کو ہم کلوزنگ سپیچ کہتے ہیں, فارمولیٹ کروں گا, اور تمام فائنل آرگیومنٹس کل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ سائفر کا کیس 1 نہیں تو 2 پیشیوں پر کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. آج کے جو سماعت تھی اس میں کون سے اہم ریمارکس جج صاحبان کی جانب سے دیے گئے, اور کیا سرکار کی جانب سے مطمئن کیا گیا جج صاحبان کو؟ دیکھیں, ایک تو آج ایڈوکیٹ جنرل آفس آج نہیں موجود تھا. جیل اتھارٹیز سے کچھ رپورٹس طلب کی ہوئی تھیں انہوں نے, آج وہ بھی نہیں آئی تھیں, جس پر ججز نے they were not too happy with it کہ وہ ٹائملی کیوں نہیں موجود تھے, جبکہ کتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے اس وقت. مگر ساتھ ہی ساتھ میں جو ورکنگ ہے اس سارے پروسیس کی, باہر سے میسج آنے کی, یہاں ریسیو کرنے کی, اس کی کاپیاں بننے کی, اس کے انچارج, اس کے کسٹوڈینز, یہ کیسے سارا پروسیس ہوتا ہے, کس حد تک ڈاکیومنٹ شیئر ہوتا ہے, کیا ٹائم لائنز ہیں, کب دی جاتی ہے, کب واپس آتی ہے. سو یہ تمام باتیں آج اپیل میں ہوئی. سو آج آئی ایم شیور جج صاحب کے آگے کافی کلیئرٹی ہے, دونوں ججز کے آگے, کہ یہ سائفر کی موومنٹ کیا ہے, اور اس کے پروٹوکولز کیا ہیں, اور رولز کیا ہیں, لا کیا ہے جو سائفر کے ساری موومنٹ کو اور اس کی کانفیڈینشیلٹی کو اور اس کی ڈسٹرکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے جو قانون. آج اس پر کافی معاونت جو ہے وہ ہم نے ججز کو دی. سو ونس اگین معاملہ سب جوڈس ہے, معاملہ اس وقت نیئرنگ اٹس کنکلوژن ہے, معاملہ نیئرنگ اٹس لاجیکل کنکلوژن ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ دی آرگیومنٹس ول فائنڈ فیور, اور بوتھ دی اپیلنٹس ول بی آنریبلی ایکویٹڈ فرام دی چارجز. انشاءاللہ یہ فائنل آرگیومنٹس ہم کرنے والے ہیں. تھینک یو. اگر ایکویٹڈ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ میں نے اس آپشن کے متعلق نہ سوچا ہے, نہ میرے ذہن میں آتی ہے ایکویٹل, آؤٹ آف کوسچن. لیکن کیا سوچنا نہیں چاہیے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے عدالت کی جانب سے؟ ایسا کبھی نہیں سوچتا, دیٹس ناٹ مائی وے آف تھنکنگ. دس از اے کیس آف ایکویٹل اینڈ دیر ول بی ایکویٹل. جس طرح لگ رہا ہے جن ٹیکنیکلٹیز پہ کھیلا جا رہا ہے اس سے تو وہی ریمانڈ بیک کی چانسز لگ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے آپ جب بھی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں, آپ ریمانڈ کے اوپر سوال پوچھتے ہیں, جب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, دیکھیں جب ایک اپیل کو سنتے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہوتے ہیں, یہ ہرگز ریمانڈ کی طرف نہیں جا رہا. آپ کا سوال ہمیشہ ریمانڈ کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں, اور کوئی نہیں جا رہا, بس صرف یہی کہہ سکتا. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ماضی میں دیکھا ہے بلے کا نشان عدالتیں ایسے ہی کر رہی ہیں جس کا نقصان پارٹی کو ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں دونوں ججز, اور ہم بھی احتیاط سے چل رہے ہیں. سو انشاءاللہ ہمارے سوالوں سے نئی راہیں کھلے. اس لیے سلمان صفدر صاحب, آپ نے 25 رمضان کی بات کی تھی کہ خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے, دیگر مروت صاحب بھی کہہ چکے ہیں, تو کیا ابھی آپ اس بیان پر قائم ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, آپ ہمیں کوئی سے 3 دن, اب میں کہہ نہیں سکتا, اور لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے, اور لوگوں کے معاملات بھی لگے ہوتے ہیں, رمضان کا فیکٹر بھی ہے. یہ بھی بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رمضان میں کیا ٹائم ہو گیا ہے, 4:05 4:05 تک ججز نے کیس سنا. ہم صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں ان کا. رمضان فیکٹر ایلیمنٹ ہے, مگر سائفر اٹس نیئرنگ اٹس کنکلوژن. اسٹریٹ اوے منڈے کو توشہ خانہ کی اپیل فکسڈ ہے, وہ بھی 1 دن کی اپیل ہے, اس سے اوپر اس کو ٹائم نہیں ہے. میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ عید سے پہلے رمضان کے اندر ہی خان صاحب کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں, اور ان سب کیسز میں ایکویٹل دیکھ رہا ہوں. پہلا کیس ہی سب سے امپورٹنٹ کیس ہے,
साइफर का जो इस वक्त चल रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ जो साइफर में होगा वही बाकी केसेस में होगा। थैंक यू। हाई कोर्ट नादिया, का मौसम आप बदलने वाला क्या कह है रही हैं? और हाँ। हाई कोर्ट का मौसम बदलने वाला है और इमरान खान जमानत से बनी गाला वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह। वाकई ऐसा होने जा रहा हाँ, है? क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो जजेस के जो कमेंट्स थे वो बहुत स्ट्रांगली थे और वो ये थे कि एक ऐसा साइफर केस जिसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, और फिर आज उसकी कॉपी और सुपर कॉपी की बात हो रही है और वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल है वो ईमेल में मौजूद है, और बाकी उन्होंने ये कहा कि साइफर का ना किसी को मालूम है, ना आपको, ना हमें, ना किसी को, तो फिर उस पर सज़ा जो है इतने सालों की जो दी गई है तो उससे अंदाज़ा होता है। और आप अगर केसेस सुने फ्रॉम स्टार्ट